السلام علیکم معزز سامعین۔ قصاص الانبیاء حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت ہود علیہ السلام کا نسب نامہ: ہود بن شلح بن ارفاشز بن سام بن نوح بن لمیک بن متشلح بن اخنوخ بن یرد بن مہلاییل بن کینان بن یانش بن شیش بن آدم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام عرب کے قبیلہ عاد سے تعلق رکھتے تھے، جو عمان اور حضر موت کے درمیان ریت کے ٹیلوں والے علاقہ الحقاف میں رہائش پذیر تھا۔ آپ علیہ السلام کا قبیلہ عاد بن ارم بن حوس بن سام بن نوح کی اولاد سے ملتا تھا۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کے ایک شریف خاندان سے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 7 مقامات پر فرمایا ہے، اور ایک پوری سورت سورہ ہود نمبر 11 بھی آپ علیہ السلام کے نام سے نازل فرمائی۔ قوم نوح کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو زمین پر آباد کیا۔ یہ لوگ جسمانی طور پر بڑے مضبوط، قد آور اور بڑی مضبوط عمارتیں بنانے میں ماہر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب مال و دولت سے بھی نوازا تھا۔ قوم عاد اپنی جسمانی قوت کے غرور میں اتنی آگے بڑھی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو بھلا کر اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود بنا کر ان کی عبادت شروع کر دی۔ ان کے 3 بڑے بت تھے، جن کے نام سمود اور ہر تھے۔ قوم عاد کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کے ایک فرد حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کے پاس بھیجا۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، یعنی ان کی اولاد کے ساتھ جو قد و قامت میں ستون جیسے تھے اور طاقت میں ان جیسے دنیا میں لوگ پیدا ہی نہیں کیے گئے۔ ایک اور جگہ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے قوم عود کی طرح ان کی بھائی ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ ایک اور جگہ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: پھر ان قوم نوح کے بعد ہم نے دوسری امت قوم عاد پیدا کی، پھر ہم نے ان ہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد جب قوم کو شرک اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے دیکھا تو انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلاتے ہوئے توحید کی تعلیم دی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں، کیا تم پرہیزگار نہیں بنو گے؟ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ترجمہ: ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صرف بہتان باندھ رہے ہو۔ اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اس اللہ کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ترجمہ: جب عاد کے بھائی ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تمہیں اللہ کا عذاب کا خوف نہیں ہے؟ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ کے عذاب سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ تم ہر اونچی جگہ پر بے فائدہ یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو، اور تم بڑی مضبوط عمارتیں بناتے ہو جیسا کہ تم ہمیشہ یہی رہو گے، اور جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سرکش بن کر ہی ڈالتے ہو۔ تم اللہ کے عذاب سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اس ذات سے ڈرو جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہی ہو۔ اس نے تمہاری مدد کی جانوروں اور اولاد سے، باغات اور چشموں سے، مجھے تو تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے۔
ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کا واقعہ سنائیے جب اس نے اپنی قوم کو آکاف میں ڈرایا، اور یقیناً ان سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے تھے اور ان کے بعد بھی آتے رہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تمہارے بارے میں ایک بڑے سخت دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ جب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی فرمانبرداری کرنے کی دعوت دی اور نافرمانی سے بچنے کی تلقین کی، تو ہود علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے کی بجائے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا اور آپ علیہ السلام پر کئی الزامات لگائے۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ: ہود علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ ہم تو تجھے ایک ہی طرح کی بے وقوفی میں مبتلا دیکھ رہے ہیں اور ہمارے خیال میں تم جھوٹے ہو۔ فرمان الہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: انہوں نے قوم کے سرداروں نے کہا، اے ہود، تم نے ہمارے سامنے توحید کی کوئی واضح دلیل پیش نہیں کی، اور ہم اپنے معبودوں کو صرف تمہاری بات میں آ کر نہیں چھوڑ سکتے، اور نہ ہی ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں خرابی میں مبتلا کر دیا ہے۔ ایک اور جگہ سورۃ المومنین کی آیت نمبر 33 تا 38 تک اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، ترجمہ: اور ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تھا، اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحالی بنا رکھا، وہ کہنے لگے کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، یہ بھی وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی پیروی کر لی تو یقیناً تم بڑے خسارہ میں رہو گے۔ کیا یہ تم سے اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر خاک اور ہڈی رہ جاؤ گے تو تم دوبارہ نکالے جاؤ گے؟ یہ تو ناممکن بات ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے۔ زندگی تو صرف یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور کچھ پیدا ہوتے ہیں اور ہم ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، ہم تو کبھی بھی اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 136 سے 38 تک بیان فرمایا، ترجمہ: قوم ہود نے کہا کہ تم ہمیں واعظ کرو یا نہ کرو، ہمارے لیے سب برابر ہیں، یہ تو بس پہلے لوگوں کی عادت چلی آئی ہے اور ہم پر ہرگز کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی اور انہیں بتایا کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کے سوا تمہاری کوئی حقیقی معبود نہیں، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری خیرخواہی کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھے تم سے کوئی دنیاوی لالچ نہیں، میں تو صرف اللہ عز و جل کی رضا کا طلبگار ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو گیا تو مجھے بہترین صلہ عطا فرمائے گا۔ میں تمہارا خیر خواہ ہونے کی حیثیت سے تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ اگر تم بتوں کی پوجا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن جاؤ تو اس کا فائدہ تمہیں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ: ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں بے وقوف نہیں ہوں، بلکہ میں تو تمام جہانوں کی پروردگار کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ میں تو تمہیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں، میں تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک آدمی پر وحی نازل ہوئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور وہ حالت بھی یاد کرو کہ جب اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور دوسروں کے مقابلے میں تمہیں زیادہ قوت و جسامت عطا فرمائی۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھتے ہوئے اس کا شکر ادا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انسانی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ جب کسی بھی معاشرے میں ظلم و زیادتی، سرکشی، فتنہ و فساد، قتل، لوگ غیرت، کفر و شرک اور دیگر برائیاں پھیل جاتی ہیں، لوگ شکر گزاری کی بجائے ناشکری کی راہ اختیار کرتے ہیں، تو ایسے معاشرے عذاب الہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہی قومیں اپنے گناہوں سے باز آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی حضور گڑ گڑا کر توبہ و استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں
تو نہ صرف اللہ تعالیٰ ان کو دی ہوئی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں بلکہ انہیں لمبے عرصے تک مزید نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتے ہیں، جیسا کہ حود علیہ السلام نے دنیا اور آخرت کا فائدہ بتاتے ہوئے انہیں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے اور توبہ و استغفار کی تلقین کی، تاکہ اللہ رب العزت راضی ہو کر ان پر اپنی مزید نعمتوں کی بارش فرما دے۔ فرمان الہی ہے، اے میری قوم، تم اپنے پروردگار سے معافی مانگو اور اسی سے توبہ کرو، وہ خوب برسنے والے بادر تم پر بھیج دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر تمہیں مزید قوت دے گا اور تم مجرموں کی طرح حق سے منہ نہ پھیرو۔ حضرت حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتوں کی عبادت چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف لانے میں بہت کوشش کی، لیکن جب قوم نے دعوت توحید کو تسلیم نہیں کیا تو آپ علیہ السلام نے قوم کے معبودان باطلہ سے کھل کر بیزاری کا اعلان فرمایا۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ۔ حود علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں اللہ کے سوا سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو۔ اللہ کے علاوہ تم سب مل کر میرے خلاف سازش کر لو اور مجھے بالکل بھی مہلت نہ دو۔ بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے۔ زمین پر چلنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں مگر سب کی پیشانی وہی تھامے ہوئے ہے، یقیناً میرا رب بالکل صحیح راہ پر ہے۔ حضرت حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اپنے رب کا یہ احسان نہ بھولو کہ اس نے تمہیں قوم نوح کا جانشین بنایا اور تمہیں بہت سی دنیاوی نعمتوں سے نوازا، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ اور میری دعوت و توحید قبول کر لو۔ قوم کے سرداروں اور عوام نے برہم ہو کر کہا کہ اچھا، اگر تم اپنی دعوت میں اتنے ہی سچے ہو تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے عذاب طلب کر لو۔ قوم نے جب عذاب کا مطالبہ کر دیا تو آپ علیہ السلام نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اب تو تم عذاب الہی کا انتظار کرو۔ فرمان الہی، ترجمہ۔ قوم عاد نے کہا، کیا تم میرے پاس آئے ہو کہ ہم صرف اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے تھے ان کو چھوڑ دیں؟ لہٰذا اگر تم سچے نبی ہو تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ۔ قوم نے کہا، اے عود، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے معبودوں کی عبادت سے پھیر دو؟ اگر تم واقعی سچے نبی ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حود نے فرمایا، اس کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تمہیں وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ۔ حود علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کی طرف سے اس کا عذاب اور غضب تمہارے لیے مقرر ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے معبودوں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں؟ ان بتوں کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، تو پھر اب تم بھی عذاب کا انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ جب حضرت حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہر اعتبار سے سمجھانے کی کوشش کی لیکن قوم نے بات کو سمجھانے کی بجائے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا تو آپ علیہ السلام نے اللہ سے مدد کی درخواست کر دی۔ فرمان الہی، ترجمہ۔ قوم عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی حود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب کا خوف کہ کیا تمہیں اللہ کے عذاب کا خوف نہیں ہے؟ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے میرے رب، ان لوگوں کے جھٹلانے پر آپ میری مدد فرمائیے۔ اللہ نے فرمایا، بہت جلد یہ لوگ اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ جب حضرت حود علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف مدد کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ علیہ السلام کی درخواست قبول فرما لی اور قوم عاد پر سخت ترین عذاب ہولناک آندھی کی صورت میں نازل فرمایا، جس سے آپ علیہ السلام کی قوم کے تمام نافرمان لوگ ہلاک ہو گئے۔ صرف مومن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے عذاب الہی سے محفوظ رہے۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ۔ قوم عاد نے بھی حق کو جھٹلایا، دیکھ لو پس کیسا تھا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں۔ بلا شبہ ہم نے ان پر ایک نحوست کے دن تیز و تند مسلسل چلنے والی ہوا بھیجی
جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر ایسے پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھیڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ بس کیسا تھا ہمارا عذاب اور میرا ڈرانا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور قوم عاد سخت تند و تیز آندھی سے ہلاک کر دی گئی۔ اللہ نے آندھی کو ان پر 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل مسلط کیے رکھا۔ آپ علیہ السلام دیکھ لیتے کہ وہاں لوگ یوں چت گرے پڑے تھے جیسے وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، آخر کار ہم نے قوم عاد پر ایک تیز طوفانی آندھی منحوس دنوں میں بھیج دی تاکہ دنیاوی زندگی میں انہیں ذلت و رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائے، اور یقین مانو کہ آخرت کا عذاب تو اس سے بہت زیادہ رسوائی والا ہے، وہاں کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ جب انہوں نے عذاب کو بادل کی شکل میں دیکھا جو ان کی وادیوں کی طرف بڑھ رہا تھا تو کہنے لگے کہ یہ بادل ہم پر برسنے والا ہے، نہیں بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، یہ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ وہ آندھی اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو نیست و نابود کر رہی تھی، چنانچہ وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے خالی گھروں کے سوا اب وہاں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم مجرم قوموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، پس ہم نے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ ہی کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے ہی نہ تھے۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی بادل آتے یا تیز ہوا چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں جبکہ لوگ تو انہی بادلوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، میں کیسے اطمینان ہو جاؤں؟ ہو سکتا ہے کہ اس میں عذاب ہو، کیونکہ ایک قوم عاد ہوا ہی سے ہلاک ہوئی تھی، اس نے عذاب کو گھٹا دیکھ کر کہا تھا، یہ بادل آ گیا جو ہم پر برسے گا۔ دوسری جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بارش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بہ و اعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا و شر ما ارسلت بہ۔ ترجمہ، اے اللہ، میں آپ سے اس ہوا کی اور اس میں جو بھلائی ہے اور جسے یہ ساتھ لے کر آئی ہے اس کی بھلائی طلب کرتا ہوں، اور میں آپ سے اس کی اور جو اس میں ہے اور جس چیز کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے اس کی برائی سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ جب آسمان پر بادل آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کمرے میں داخل ہوتے، کبھی باہر نکلتے۔ جب بارش شروع ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو جاتے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حالت کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہیں یہ وہی آندھی نہ ہو جو قوم عاد پر آئی تھی۔